عمران خان نے کون سی شریعت نافذ کر رکھی تھی؟ بشرا کے بیان پر سعودی عرب کا کیا رد عمل ہوگا؟ پی ٹی آئی کا احتجاج فلاپ ہو جائے گا؟ ہنگامہ خیز کالم۔ کالم نگار افضال ریحان اپنے کالم میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سعودی عرب سے متعلق تہلکہ خیز بیان پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کچھ ذرائع یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کون سی شریعت نافذ کر رکھی تھی جس کے باعث سعودی عرب ان سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ پی ٹی آئی والے لاکھ کہیں کہ بشرا بی بی کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں، اس لیے ان کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس خبر میں کیا اشتباہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی شریک حیات ہیں۔ ان کا یہ بیان سفارتکاروں کے ذریعے لازماً سعودی حکمرانوں تک پہنچے گا۔ سعودیوں کی طرف سے سوالات بھی اٹھیں گے کہ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہم شریعت کا نظام ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ کالم نگار کے مطابق بانی پی ٹی آئی جب برسر اقتدار تھے تب بھی انہوں نے سعودی عرب کی اسلامی قیادت کے بالمقابل ایران اور ترکی سے مل کر ملائیشیا کی اسلامی کانفرنس میں جو کردار ادا کرنا چاہا تھا، جب سعودیوں نے اس پر سوال اٹھایا تو انہیں فوری اپنے منفی کردار اور باتوں سے مکرنا اور یو ٹرن لینا پڑا تھا۔ اسی طرح سعودی کراؤن پرنس کے جہاز میں نیو یارک جاتے ہوئے انہوں نے جو زبان استعمال کی اس پر بھی انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ افضال ریحان کے بقول انہوں نے اپنے سابقہ کالم میں یہی معاملہ اٹھایا تھا کہ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے آج وہ بے بسی کی اس حالت میں پہنچ گئے ہیں، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ بشرا بی بی کے بیانات سے پوری ہو جائے گی۔ کالم نگار نے پی ٹی آئی کے حالیہ احتجاج سے متعلق دعویٰ کرتے ہوئے لکھا کہ احتجاج یا احتجاجی تحریک بری طرح فلاپ ہوگی۔ بشرا بی بی کو باہر نکلنے یا لوگوں کو نکالنے کا پورا حق ہے، جس طرح بیگم بھٹو یا بیگم نواز شریف یا بیگم نسیم ولی خان نکلی تھیں۔ بشرا بی بی لوگ اپنے دکھ درد اور محرومیوں کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور وہ بھی تب جب ان پر استبدادی طاقتوں نے ایک مدت گزاری ہوتی ہے۔ ابھی آپ کی اپنی بدترین گورننس والی حکمرانی کو کوئی زیادہ مدت نہیں گزری۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نااہل اور چاپلوس حکومت جتنی بھی بری ہے، آپ کے شوہر نامدار کی حکمرانی یا آؤٹ پٹ بھی قابل ستائش نہ تھی۔ آج بھی کھلاڑی کی ساری جدوجہد آئین، جمہوریت یا ہیومن رائٹس کی بجائے کیا محض انہی سابق بیساکھیوں کے حصول کی خاطر نہیں ہے؟ وہ کھلے بندوں یہ مناجات الاپ رہے ہیں کہ بات چیت تو میں صرف طاقتوروں سے ہی کروں گا، احتجاج بھی ہوگا اور مذاکرات بھی۔ اب طاقتور آپ کے نخرے کیوں اٹھائیں؟ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ سیاست آپ کی مرضی پر نہیں، حالات کے تیور بدلنے پر آگے بڑھتی ہے، اور ہاں آپ لوگ فی الحال ڈھول ڈھمکوں کی بجائے جھوٹی موٹھی موسیقی پر گزارا کریں۔ کسی قلعے پر حملہ کرنا ہو تو پہلے اس کے کمزور پوائنٹ ملاحظہ کرتے ہوئے آج بلاول جس نو کی بیان بازی کر رہا ہے، آپ سیاستدان ہوتے تو اس پر بھونکے مارتے، خلفشار اور انتشار کو مزید بڑھاوا دینے کی بلا واسطہ کاوشیں کرتے، یا پھر اس وقت کا انتظار کرتے کہ جب ٹرمپ چائنا کا گھیراؤ کرتے ہوئے ہمارے طاقتوروں پر بندشیں لگائے گا، تب آپ لوگوں کے لیے بھی راہیں کھلیں گی۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے فائدہ اٹھائیں، دیگر ممالک میں کامیاب عوامی جتھوں کے نکلنے کی مثالیں بھول جائیں۔ ہر ملک کے حالات کی ایک استبدادی تاریخ ہوتی ہے، مثالیں دینے سے قبل اس کا بھی مطالعہ فرما لیا کریں۔ یہاں تو جس بندے کو چھڑانے کے لیے آپ لوگ احتجاجی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں وہ خود اتنا خودسر ہے کہ اندرون یا بیرون ملک بھی کوئی اس کے لیے کلمہ خیر کہنے کو تیار نہیں۔ خود اس نے اپنی پارٹی کے اندر اپنے لوگوں کو کبھی کسی نوع کی مشاورت کے قابل نہیں سمجھا۔ کیا 24 نومبر کے احتجاج کی کال سے پہلے موجودہ پارٹی چیئرمین یا کے پی میں چیف منسٹر تک سے مشاورت کی گئی ہے؟ افضال ریحان نے کالم کے آخر میں عمران خان کے بارے میں لکھا کہ آپ اللہ کے بڑے خاص ہیں، تو پھر مان لیں کہ جیل میں بھی اسی اللہ نے ڈال رکھا ہے۔ خدا را اتنے مذہبی تڑکے نہ لگائیں۔